ناظرین، خطبہ مکی آپ نے سنا تھا اور اس کا لائیو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اب اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں ان کو سمرائز کر دیتے ہیں۔ تو مکی خطبے میں آج کے خطیب تھے فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجہنی حفظہ اللہ، اور انہوں نے آفات اللسان کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے خطبے کے شروع میں یہ ذکر کیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔ جو پچھلی زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں زندگی کی شکل میں، کہ آپ کو ابھی تک مہلت ملی ہوئی ہے، آپ کو ابھی تک موت نہیں آئی، تو اس زندگی سے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اور جو پہلے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی توبہ کر لیں، تدارک کر لیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور بھی زبان کی شکل میں انسان کو ملی ہوئی ہے، کہ جس کے ذریعے انسان اپنی ما فی الضمیر کو بیان کرتا ہے۔ جو دماغ میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو زبان پہ لاتا ہے تو دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں۔ دل میں جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں وہ زبان پہ لاتا ہے تو دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہے کہ میرے یہ احساسات اور یہ جذبات ہیں۔ نفس میں کوئی خیال آتا ہے تو انسان دوسروں کے ساتھ زبان کے ذریعے اسے شیئر کر لیتا ہے، دوسروں کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ زبان دو طرح کے کام کرتی ہے، یا تو انسان کو کامیاب کر دیتی ہے یا انسان کو گھاٹے کی طرف لے جاتی ہے، یا تو جنت کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سے ارشادات فرمائے ہیں جنہیں امام کعبہ نے آج کوٹ بھی کیا ہے، لیکن ان میں ایک شاندار بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ صرف وہی بات کرے جو بھلی ہو۔ یعنی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ انسان سمجھتا ہو میرا بولنا یا نہ بولنا برابر ہے، تو ایسے موقع پہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو گویا کہ اگر اس کی کرنے والی بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ اس کی خاموشی سے بہتر نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کیے رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں ان کی سنجیدگی اور ان کی جو خطرہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جو اپنے تئیں یا اپنے ذہن میں اس کو بہت بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا، سمجھتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ نارمل سی تو بات ہے، سبھی لوگ کرتے ہیں فار ایگزامپل، یا میں نے کر دی ہے، کوئی اسے بڑی بات نہیں سمجھتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جہنم میں اتنا دور جا گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کے معاملے میں خصوصی احتیاط سے کام لے۔ بھلا ہو اس شخص کا جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے، وہی بات کرے جو بھلی ہو، اس بات سے رک جائے جو نقصان دہ ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور صرف زبان سے وہی بات نکالے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہو، جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ بھلائیاں زبان سے نکالے اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوش گو نہیں تھے، گندی باتیں، بری باتیں، فوش باتیں کرنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کی طرف مائل تھے اور بھلی اور اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالنے والے تھے۔ اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زبان سے جو بھی بولا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تحریر ہوتا ہے۔ ہمارے جو فرشتے مقرر ہیں رقیب عتید جن کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، وہ ہمارے باتوں کو تحریر کر رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی انسان کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے تو رقیب و عتید موجود ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک رجسٹر ہماری باتوں کا اور کاموں کا بھی بن رہا ہے کہ جو قیامت کے دن ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم نے زبان سے کیا کیا باتیں نکالی ہیں، کیا کیا باتیں کی ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کے اعضاء بھی بہت گناہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں وغیرہ جتنے اعضاء جسم میں ہیں ان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اعضاء زبان کی طرف اشارہ کر کے یا زبان کو مخاطب کر کے روزانہ صبح، جیسا کہ حدیث نبوی میں آتا ہے، امام صاحب نے کوٹ کی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کی طرف اشارہ کر کے یا اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں، ہم تمہارے پیچھے ہیں، اگر تم درست رہے تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تم بگڑ گئے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی زبان پہ ہے۔ انسان کی زبان درست رہی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اس کی زبان بگڑ گئی، برے الفاظ یا برائی کی طرف چلی گئی تو انسان کے سارے اعضاء جو ہے اس کا وبال ان کے اوپر آئے گا۔ اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبان کی شکایت نہ کرتا ہو کہ یہ بہت تیز ہے اور بہت بری باتیں کرتی ہے یا اس کا بہت برا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے۔
پھر انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو صرف ان باتوں میں استعمال کرے جو اس سے متعلقہ ہوں، یعنی جو بات انسان سے متعلقہ نہیں ہے، جو انسان کو جس سے سروکار نہیں ہے، دوسروں کے معاملات ہیں، دوسروں کی چیزیں ہیں، ان کا آنا جانا ہے، ان کی باتیں ہیں، دو لوگ بیٹھے ہیں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے تو کدھر جا رہا ہے، مطلب وہ باتیں جو انسان کے اپنے مفاد سے باہر ہوتی ہیں، انسان کو ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان سے بچ جانا انسان کے ایمان کی بہتری کی علامت ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے ایمان کی یا اسلام کی بہتری کی علامت یہ ہے کہ وہ بری چیزوں سے یا لا یعنی چیزوں سے، جو فضول چیزیں ہیں، جو اس کے متعلقہ نہیں ہیں، ان سے بچ جائے۔ اسی طرح انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جو یقینی طور پر آ کے رہے گا، اور اس دن جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا، ایک رجسٹر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ لفظ کو شمار کر رہا ہے، اس سے بہتر شمار اور کون کر سکتا ہے؟ کوئی لفظ جو ہے وہ سکپ نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، کسی رجسٹر سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ سے کوئی لفظ ہمارا چھپ نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو یہ جو ذرہ برابر ہے، اس میں ایک لفظ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک ہوں ہے جو انسان کر دیتا ہے، جو بامعنی ہوتی ہے، ایک ہلکی سی آواز ہے جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، یا وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل جو انسان کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک رجسٹر میں موجود ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کو پیش کیا جائے گا، اس کے مطابق انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ پھر یہ خطبہ مکمل کرنے کے آخر میں، یعنی مکمل کرتے ہوئے، امام کعبہ فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجوہنی حفظہ اللہ نے بہت سی دعائیں بھی کی، جن میں مسلمان حکمرانوں اور عوام کے لیے، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اور فوت شدگان کے لیے بہت سی دعائیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔